اس مہینے میں ہوتا کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، بلکہ اس مہینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ شعبان کا مہینہ یہ تیاری کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ یہ تیاری کا مہینہ ہے. کس چیز کی تیاری؟ ماہ رمضان کی تیاری. اس میں ہمیں تیار ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کسی نے حج پہ جانا ہے اس کی پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور اسی طرح آپ نے کسی کی شادی کرنی ہے، آپ پہلے سے اس کی تیاری سال پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. شادی کرانی ہے جی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا اپنی شادی کرنی ہے، زیور کا بندوبست، دیگر بندوبست، ہم سارے بندوبست کے لیے پہلے سے تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اہم موقع آنا ہو تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں ماہ رمضان کی بھی پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے. اور وہ تیاری کون سی تیاری ہے؟ ہم ماہ رمضان کی تیاری کرتے ہیں لیکن یہ وہ تیاری نہیں ہے جو مطلوب ہے. یہ وہ تیاری ہے جو مطلوب سے ہٹانے والی ہے. ہم جو ماہ رمضان کے لیے تیاری کرتے ہیں یہ ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانے والی تیاری ہے. یہ وہ تیاری نہیں ہے. ہمیں کون سی تیاری کرنی چاہیے؟ لعلکم تتقون، جو تقوی کی طرف لے جائے وہ والی تیاری کرنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں رمضان آنے سے پہلے ہی کمر بستہ ہو جاتے تھے، رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. جیسے آپ لوگ حج اور عمرہ کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، شادیوں کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، مختلف بڑے بڑے ایونٹس آتے ہیں، ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے، اللہ کا خوف بڑھ جاتا تھا. اور ماہ رمضان کے لیے حضور کمر بستہ ہوتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے حضور کی سنت کے مطابق ہمیں بھی ماہ رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم ماہ رمضان کی تیاری نہیں کرتے. ماہ رمضان جو ہمیں دے کے جانا چاہتا ہے اور جو مقصد ہے ماہ رمضان کا، ہم اس کے اپوزٹ تیاریاں کرتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اس لیے کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تاکہ تم گناہوں کو چھوڑنے والے بنو، اور تاکہ تم ثواب کی کثرت والے بنو، اور خلوص والے بنو، اور محبت والے بنو. یہ ہے تقوی. اس طرح اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم ماہ رمضان کی تیاری ایسے کرتے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی لالچی ہے ہی نہیں، جیسے ہم سے بڑا بھوکا کوئی ہے ہی نہیں، جیسے ہم سے زیادہ کوئی فیشنیبل ہے ہی نہیں، جیسے ہم سے زیادہ حاسد کوئی ہے ہی نہیں، جیسے ہم سے زیادہ کوئی غصے والا ہے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے. کیا تیاری کر لینی چاہیے؟ ماہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر تمہارے دل میں کینہ ہے تو دل کو اس سے پاک کرو. کیوں؟ لعلکم تتقون. تقوی کب آتا ہے؟ آپ گندے دودھ میں گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے. اللہ تمہارے گندے دل میں تقوی کیسے ڈالے گا؟ یا جس برتن میں پہلے سے ہی چیز پڑی ہوئی ہے آپ اس میں اور چیز کیسے ڈالیں گے؟ پہلے اس چیز سے خالی کریں گے پھر کوئی دوسری چیز ڈالیں گے جو مقصود ہے. اللہ نے فرمایا یہ مہینہ تقوی والا مہینہ ہے، تقوی کمانے کا مہینہ ہے، تقوی پیدا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پہلے اپنے دل کو خالی کرنا ہے تقوی کے لیے. کن چیزوں سے خالی کرنا ہے؟ اس مہینے میں خالی کرنا ہے. شعبان کا مہینہ آتا ہے، پورا سال یہ کام نہیں کرنے. ویسے تو پورا سال برائیاں نہیں کرنی، لیکن اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں، شعبان کے آخر میں حضور کمر بستہ ہو جاتے تھے، ماہ رمضان کی تیاری کرتے تھے. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کمر بستہ ہو جانا چاہیے. کس طرح سے؟ ہمیں پہلے
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس مہینے میں ہمارے دل میں تقوی ڈالے، ہمیں دل کو خالی کرنا ہوگا ان غلاظتوں سے۔ کس سے؟ اگر دل کے اندر کینہ ہے تو دل سے کینے کو خالی کرو، پھر اس میں تقوی کی گنجائش پیدا ہوگی۔ پہلے اس میں سے اندر سے کینے کو ختم کرو، اللہ تمہیں تقوی عطا کرے گا۔ اس کے اندر اگر حسد بنا ہوا ہے، شعبان میں حسد کو ختم کرو تاکہ رمضان میں تمہیں تقوی ملے۔ اس کے اندر بغض ہے، اس بغض سے اپنے دلوں کو پاک کرو۔ حسد بنا ہوا ہے، حسد سے اپنے دلوں کو پاک کرو۔ آپ کیا رمضان کی تیاری کرتے ہیں؟ ہم رمضان کی تیاری کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان کی تیاری اس طرح کرتے ہیں، کپڑے کون سے پہننے کہ رمضان کے لیے کپڑے، آخری جمعے کے لیے کپڑے، پھر عید کی تیاریاں، عید کا چاند دیکھنے کا جس طرح ہمیں شوق ہے، کبھی رمضان کے لیے دیکھا ہے؟ بھائی عید تو ملی ہی رمضان کا صدقہ ہے، اور رمضان کے لیے کون شوق سے چاند دیکھتا ہے؟ وہ رمضان میں آپ چاند دیکھیں، رمضان کے لیے چاند دیکھیں، پتہ چلے آپ کو رمضان کے آنے کی خوشی ہے۔ عید کے لیے دیکھتے ہیں، عید کی تو خوشی ہے، رمضان کے لیے بھی چاند دیکھیں اور پھر رمضان کے لیے تیاری کریں۔ عید کے کپڑوں کے لیے تیاری ہو رہی ہے، رمضان کے لیے ہماری تیاری اپوزٹ ہوتی ہے۔ میں نے کہا جو تقوی مقصود ہے اللہ کا رمضان کے مہینے میں، ہم اس کے متضاد کام کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کپڑوں کا بندوبست، عید پہ بچے کپڑے کون سے پہنیں گے ان کا بندوبست۔ رمضان میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ہم سوچ و بچار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دکاندار بھی ایسے ہیں، خیر ان کی بھی مجبوری ہے، ہماری ریڈی والے بھی ایسے ہیں لیکن ان کی بھی مجبوری ہے، اور کہیں ان کو موقع لگ جائے تو وہ بھی خالی چھوڑتے نہیں ہیں۔ یعنی فروٹ ہے، سبزی ہے، دیگر اشیاء جو ہمارے روزمرہ کی چیزیں خریدنے کی ہیں، وہ آپ دیکھیں تو وہ آسمان کو، ان کی قیمت جو ہے نا وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، پیک پہ پہنچ جاتی ہے، بجائے یہ کہ کم کرنے کے ہم زیادہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ آگ لگی ہوئی، اور دوسرا اگر وہ آگ لگی ہوئی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کریں، کم کریں، ہم ماہ رمضان میں بڑھا دیتے ہیں۔ ہماری تیاری ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں رمضان کے اندر دسترخوان ہمارا جو شام کو افطاری کے وقت سجتا ہے، وہ افطاری کے وقت جو دسترخوان سجتا ہے، عام دینوں میں غیر رمضان میں آپ پورا دن اتنا نہیں کھاتے جتنا افطاری میں سجتا ہے۔ تو تقوی کدھر گیا؟ وہ جو آپ پورا دن کہتے ہیں میں نے نفس کو مارا، نفس کو مارا، نفس کو مارا، اور بھوک کا مقصد کیا ہے؟ نفس کو مارنا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ نفس کو مارنا۔ یہی مقصد ہے نا تقوی کا، کہ نفس ختم کر دیں، نفس کو مار دیں، اور بھوک نفس کو مارتی ہے، اور یہ کاملین نے بھوکا رہ کر نفس کو ختم کیا ہے، بھوک نفس کو مارتی ہے۔ آپ پورا دن نفس کو مارتے رہتے ہیں، شام کو افطاری میں اسی نفس کو پھر کھلاتے رہتے ہیں۔ وہ جو مارا ہے وہ مقصد فیل ہو گیا، اور وہ مقصد خود ہم شام کو ہمارے دسترخوان پہ سارا دسترخوان سجا ہوتا ہے، ہر ایک کی نظر سب چیزوں پہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اتنا کھایا کہا جاتا ہے لیکن ساری چیزوں پہ نظر ہوتی ہے، میں ہی اڑپ کر لوں۔ وہ جو پورا دن مقصد تھا روزہ رکھنے کا، وہ سارا وہ جو دسترخوان سجا ہوتا ہے نا، وہ سارا مقصد وہاں فیل ہو جاتا ہے۔ وہ جو تقوی کو مارتے رہتے ہیں، شام کو اسے خوب کھلاتے ہیں، نفس کو، اسی نفس کو ہم شام کو خوب کھلاتے ہیں، اور خواب پھر موٹا تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا کھلا دیتے ہیں کہ شام کو بھی تراویح میں کھڑنا ہونا ہمارے لیے، تراویح میں کھڑا ہونا، نماز میں کھڑا ہونا ہمارے لیے وہ بال جان بن جاتا ہے۔ کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا اس کی رات کو کھڑا ہونا میری سنت ہے، ہم اس سنت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جلدی قاری صاحب کے الفاظ سمجھ میں آئے نہ آئے، جلدی سے تراویح ختم کریں، اس لیے کہ ہم تھک گئے، کھا کے تن کے ہم اتنا آ جاتے ہیں۔ ہم نفس کو مارتے کب ہیں؟ جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ نفس کو مارنا ہے، لیکن وہ سارا معاملہ ہمارا ڈھیر ہو جاتا ہے اس وقت جب دسترخوان سجتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے رمضان کی تیاری پھر کیا کی ہے؟ رمضان کی تیاری تو یہ کرنی ہے نا، اپنی لالچ کو ماریں، آپ کے اندر لالچ ہے اس کو ماریں، حسد ہے پہلے اس کو ختم کریں، غیبت کر رہے ہو اس کو ختم کرو، بہتان لگا رہے ہو اس سے معافی مانگے، جس کی غیبت کر رہے ہو اس سے معافی مانگے، اس کو ختم کریں، جھوٹ کو ختم کریں، حسد سے دل کو پاک کریں، بغض سے دل کو پاک کریں، کینے سے دل کو پاک کریں،
نفرتوں سے دل کو پاک کریں، دل میں محبت لائیں ایک دوسرے کی، مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائیں اور محبت پیدا کریں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ جب آپ یہ کام کریں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے تاکہ اس میں مجھے تقویٰ ملے، جب پہلے سے اپنے دل سے ان غلاظتوں سے اپنے دل کو خالی کریں اور اپنے نفس کو پہلے سے ہی تیار رکھیں کہ میں نے اس کو مارنا ہے اور دل میں نے تقویٰ لانا ہے، تو ان غلاظتوں سے خالی کرو۔ جب آپ کے دل سے یہ غلاظتیں ختم ہو جائیں گی، حسد گیا، بغض گیا، نفرت گئی، کینہ گیا، یہ ساری غلاظتوں سے دل دماغ پاک ہو گئے، بری سوچیں ختم ہو گئی، اب دیکھیں آپ کو رمضان میں روزے کی بھی لذتیں ملیں گی، رات کو قیام کی بھی لذتیں ملیں گی۔ لیکن ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ ہماری تیاری الٹی ہے۔ حضور جو کمر بستہ ہوتے تھے وہ اس طرح تیار کمر بستہ ہوتے تھے۔ میں پچھلے جمعے کو شاید آپ کو سنا چکا ہوں یا اس سے پچھلے جمعے کو غالباً کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے کس رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ کیا تھا؟ رمضان کی تیاری تھی۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں، صحابہ کو جمع کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ کون آ رہا ہے، تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ حضور نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ تیسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حیران ہو گئے، حضور نے اچانک کہا کون آ رہا ہے، تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی اتری ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ رہا ہے مدینہ کی طرف؟ کیا کہ وہ ہمارا عدو آ رہا ہے؟ دیکھیں حضور مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن حضرت عمر کو پتا ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے غائب کا علم عطا کیا ہوا ہے، اگر وہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی دشمن آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، نہ ہی وحی اتری ہے نہ ہی دشمن آ رہا ہے، پھر کیا آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے۔